بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے اس کو سراہتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ خبریں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ خبریں آج تک پہنچانی ضروری ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا العزیزیہ ریفرنس کیس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کا ایک ریمارکس آ گیا کہ ہم اس کیس ریفرنس کو جو ہے ہم میرٹ کی بنیاد پہ سنیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ نیب جو ہے وہ دلائل دے گا، اور یہ 12 دسمبر تک جو ہے یہ اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شانگلہ میں اپنے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ ہم ٹک ٹاک کی سیاست کریں گے، نہ ہم نفرت کی سیاست کریں گے، نہ ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست کریں گے، نہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں گے، اور ہم جو ہے وہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یہ پرانے لوگ ہیں جو یہ سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے اس سیاست کو جو ہے ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ پرانے لوگ اسی طریقے سے پہلے بھی سیاست کرتے آئے ہیں، ابھی بھی یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے معاشی بحران مسلسل بدترین ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن کے بعد جو ہے نوجوان یوتھ کارڈ کا بھی جو ہے وہ اجرا کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے۔ اب یہ جو تمام وار انہوں نے اپنی مخالف جماعتوں پہ کیے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سی جماعتوں پہ انہوں نے کیے ہیں، اس پہ بھی جو نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آ گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا بیانیہ رکھا ہے وہ 18ویں ترمیم کے جو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کیا ہے، اور وہ یہ انتخابی ان کا ایک یہ نعرہ ہے۔ لیکن ہماری ایسی کوئی سیاست نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اس قسم کی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے اس قسم کا جو ہے ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ ادھر ناظرین، چیف الیکشن کمشنر نے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور عوام کو سے انہوں نے اپیل کی ہے کوئی بھی افواہوں پہ آپ کان نہ دھریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے یہ بھی اپیل کی ہے اپنے حق رائے دہی ضرور استعمال کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈول کا بھی جو ہے بہت جلد اعلان ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اگلے ہفتے میں جو ہے انتہائی اہم کیسز جو ہیں وہ عدالت عظمیٰ میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو 12 دسمبر کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے سلسلے میں جو ہے صدارتی ریفرنس کے سلسلے میں جو ہے عدالت عظمیٰ جو ہے اس پہ ڈسکس کرے گی۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی نقوی کا بھی جو ہے سلسلہ، ان کے جو کیس کی سماعت ہے وہ بھی اگلے ہفتے میں مقرر ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر بہت سے مبصر کا یہ خیال ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سلسلے میں جو 12 دسمبر کو جو عدالت لگے گی، اس میں مبصر کا ایک کہنا ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالت عظمیٰ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے اس پھانسی کے سلسلے میں جو ہے وہ معذرت کرے گی یا معافی مانگے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو ہم عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق بھی خبروں سے آگاہ کریں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ایک کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس بہت پہلے چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ کیس کی سماعت پہلے جو ہے چلتی رہی، اور وہ اب سنا یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عرصے پہلے یہ الیکشن کمیشن توہین نے الیکشن کمیشن کے سلسلے میں پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک مقدمہ کیا تھا، اس سلسلے میں پہلے سماعتیں ہوتی رہیں، اور پہلے سماعتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی عمران خان صاحب آتے تھے، کبھی معذرت کر لیتے تھے، کبھی وہ لیٹر لکھ لیتے تھے، کبھی ان کو ضمانت مل جاتی تھی۔ اور اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب تھے، فواد چودھری تھے، اور اسد عمر بھی تھے اس کیس میں۔ تو اب یہ جو سلسلہ دوبارہ اس میں شروع ہو گیا ہے، اور پرسوں جو ہے وہ سنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس کی سماعت جو ہے یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ 13 دسمبر کو جو ہے اس کی بھی سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایجنڈا چل رہا ہے، جس کے خلاف ایجنڈا چلتا ہے اس کے خلاف ایجنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے حالات بڑے خراب ہیں، تو ان کے اوپر جو اس وقت مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب 3 ایسے کیسز ہو گئے ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں، اور ان کیسز میں سب سے پہلا کیس جو ہے وہ تو سائفر کا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اور اس کے علاوہ تیسرا کیس جو ہے اب یہ بھی پہنچ گیا ہے، یعنی توہین الیکشن کمیشن کا۔
تو اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا کیس دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے 3 کیسز اب یہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کیسز کی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور جس طریقے بشرا بی بی کے لیے بھی وہیں سماعت ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے پرسوں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی تھی سائفر کے سلسلے میں، اور اس میں جو ہے میڈیا کو دعوت دی گئی تھی، تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اوپن ٹرائل ہو، اور اس میں بھی جو ہے صحافیوں کو آنے کی اجازت ہو، اور اگر صحافیوں کو آنے کی اجازت ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جیسے پہلے صحافیوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا اپنے عوام کو اور عوام کے پاس پیغام پہنچایا، تو اس طریقے سے اگر مسلسل اوپن کورٹ کے ٹرائل یہ سارے ہوتے رہے، تمام جتنے بھی کیسز اڈیالہ جیل میں چلیں گے، تو عمران خان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام سے مخاطب ہو جائیں گے، عوام کو، کارکنوں کو اور اپنے وکلا کو میسیجز ڈائریکٹ پہنچائیں گے، تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا اس قدر جب پریشر پڑے گا کہ روز سماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب اس میں حاضر ہوں گے، یعنی اڈیالہ جیل میں سامنے بیٹھیں گے، روز سماعت ہوگی، کبھی اس کیس کی، کبھی اس کیس کی، کبھی تیسرے کیس کی، تو اس سے جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کا پتہ چلا کہ وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی، تو انہوں نے کہا، بڑا قہقہ لگایا پتہ چلا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بھی کیس آ گیا بہت اچھا ہوا، اور میں تو اس کے لیے تیار ہوں۔ اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے وکلا کو یہ باقاعدہ انہوں نے ہدایت کر دی کہ یہ بھی کیس آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، میں ہر کیس کے لیے تیار ہوں، یہ کیس آ جائے، چاہے اس کے علاوہ واپڈا کے کیس آ جائے، چاہے اور کوئی کیس آ جائیں، وکلا کو انہوں نے ہدایت کر دی کہ آپ لوگ تیار رہیں، اور میں کوئی بھی پریشر نہیں لے رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں اب یہ کیس آتے رہیں، میں یہاں پہ کیس جو ہے وہ بھگتتا رہوں گا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑی زبردست قسم کا ایک ریئیکشن آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پریشر نہیں لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے، میں جتنی بھی کیس آپ لگا دیں میں اس کو بھگتتا رہوں گا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کے سلسلے میں، وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ پرسوں جو ہے بشرا بی بی نے جو ہے اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد میں اس پہ مقدمہ کر دیا، اور ان کی خواہش ہے کہ اس میں جو ہے جو جج جو ہیں بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ان کی عدالت میں یہ کیس لگے۔ اب یہ کیوں وہ چاہ رہی ہیں کہ یہ کیس لگے، کیونکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس میں جو ہے ابھی فل آڈیو لیک نہیں ہوئے، اس میں کچھ ایسے پارٹ ہیں جو ابھی آگے کے لیک نہیں ہوئے۔ تو بشرا بی بی کا اور لطیف کھوسہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر بابر ستار صاحب آ جائیں گے تو وہ یا تو ان کو اس پہ کوئی فیصلہ اچھا دے دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابر ستار صاحب نے ہمیشہ ہی موقف اختیار کیا، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو برا کہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں ذاتی طور پہ ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے اور کہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب اس لیے بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ کیس سننا چاہ رہے ہیں تاکہ کہ یا تو اسٹے آرڈر مل جائے، یا وہ ایسا فیصلہ دیں کہ جس میں وہ اسٹیٹ کو مجبور کر دیں کہ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی قانون ہونا چاہیے، اور آئندہ کوئی بھی جو ہے آڈیو لیکس اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں کہ اور یہ کسی بھی ادارے کو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ لانچ کرے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں ناظرین، ہمیشہ میں نے اپنے بلاگس میں جتنی بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کو میں نے کنڈم ہی کیا ہے، اور بھی بہت سے مبصرین اس کو بالکل نہیں پسند کرتے کہ ابھی جب یہ کیس شروع ہوا تھا، جس دن یہ آڈیو لیکس ہوئی تھی، اس پہ بھی میں نے بھی اور بہت سے مبصرین نے اس کو کنڈم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذاتی معاملات کی جو ہے یہ اس قسم کی نہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے نہ لانچ ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ یہ چاہ رہی ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بابر ستار کی عدالت میں ایک کیس لگ جائے اور بابر ستار اسٹیٹ کو مجبور کر دیں کہ وہ اس قسم کی جو ہے تمام چیزوں کو آئندہ کے لیے جو ہے وہ
پابندی اس پہ لگا دی جائے۔ لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ اس وقت جو ہے پورا کا پورا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف چل رہا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خلاف ہوتا ہے جس طرف کی ہوائیں چلتی ہیں اس طرف لوگ جو ہیں مڑ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے 2018 سے پہلے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کے ساتھ بھی یہی اسی قسم کا سلوک ہوا تھا جو آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے جو ہے 45 سال پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کو جو ہے پھانسی دے دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے پھانسی دی گئی اور کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب جو اتنے بڑے لیڈر تھے، ساری دنیا ان کو مانتی تھی اور پاکستان کے عوام کے دل میں وہ دھڑکتے تھے، اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کے دل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور قدم کے ساتھ قدم ملاتے تھے۔ ان کو بالآخر جو ہے وہ راولپنڈی جیل میں جو ہے ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اب وہ تو پھانسی دے دی گئی اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پھانسی غلط دی گئی ہے، ان کے اوپر جو یہ کیس غلط ہوا ہے۔ پھر بالآخر جو ہے جسٹس نسیم حسن شاہ کی ایک کتاب آئی اور اس کتاب میں باقاعدہ یہ اعتراف کیا گیا کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی غلط دی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے اوپر پریشر آ گیا تھا، اور اس پریشر کے تحت جو ہے ہم نے بھٹو کو عدالت کے اندر مار دیا، اور انہوں نے اس بات کو یہ صاف طور پہ اس پہ لکھا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اب یہ جو انہوں نے اعتراف تو کر لیا جوڈیشل مرڈر تھا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے یعنی پھانسی کے بعد پھر یہ کیس اٹھا، بہت کیس اٹھتا رہا ہے۔ کافی لوگ جو ہے اس کیس کو پچھلے ادوار میں ماضی میں لے کے پھرتے رہے، لیکن سماعتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ختم ہوا۔ پھر آخر میں جو ہے آصف زرداری صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے بھی ایک ریفرنس ڈالا اس مرڈر کے خلاف اور کہا کہ اس کو کم از کم جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، یا کم از کم اگر نہیں کیا جائے تو جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا، پھانسی کے حق میں جو فیصلہ دیا تو کم از کم ان کو تنبیہ کی جائے۔ اور پھر سنا یہ کہ اس پہ ایک بہت بڑا بینچ بھی بنا تھا، اس پہ بھی کافی عرصے تک سماعت رہی، جس میں افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو کافی عرصے تک سماعت رہی، لیکن پھر بالآخر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ 12 دسمبر کو اس کی جو ہے صدارتی ریفرنس کے طور پہ دلائل اب وہ سنیں گے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی روح سے بھی جو ہے وہ شاید معذرت کر لیں کہ اس قسم کی یہ چیز ہوئی ہے اور یہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی اور اس سے جو ہے ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اگر اس قسم کا یہ فیصلہ آ جائے اور اس پہ یہ ڈکلیئر ہو جائے، تاکہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ سکون مل جائے کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سراہا ہے اور ایک یقین کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے یا معذرت کر لی ہے۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں 12 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی تاریخ رقم ہوگی اگر اس کو جوڈیشل مرڈر کر دیا جائے، یا جس طریقے سے لوگوں کا خیال ہے یا مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو جوڈیشل مرڈر بھی قرار دے دیں گے، اور اس پہ شاید معذرت بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پوری عدلیہ کی طرف سے کر دیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، مجھے اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔